بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلڈ پریشر سے کیا مراد ہے؟ دوستو، ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ اس ویڈیو میں بلڈ پریشر کے متعلق پوری معلومات دوں گا اور اس کا علاج بھی بتاؤں گا۔ اگر میرے بتاؤ ہوئے نسخہ چند ماہ استعمال کر لیں تو ہمیشہ کے لیے ہائی بلڈ پریشر سے نجات حاصل کر لیں گے۔ دوستو، انسانی جسم میں دماغ سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک خون کی چھوٹی بڑی شریانوں کا ایک جال سا بچھا ہوتا ہے، جن میں ہر وقت ایک خاص رفتار کے ساتھ خون گردش کرتا رہتا ہے۔ اگر خون کا بہاؤ معمول کے مطابق جاری رہے تو جسم کے تمام اعضاء کو خون کے ساتھ آکسیجن بھی ملتی رہتی ہے اور انسان صحت مند رہتا ہے۔ لیکن اگر خون کی روانی میں تیزی یا سستی آ جائے تو فشار خون کا مرض ہو سکتا ہے۔ انسانی جسم میں گردش کے دوران خون کا جو دباؤ ہماری رگوں میں پڑتا ہے اسے بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اور جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر دیں۔ بلڈ پریشر کی دو قسمیں ہیں: ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر ناپنے کے آلے پر اوپر کا بلڈ پریشر 100 سے 139 جبکہ نیچے کا 60 سے 89 تک ہو تو نارمل ہے۔ اوپر کا بلڈ پریشر 139 سے جبکہ نیچے کا 89 سے زیادہ ہو تو ہائی بلڈ پریشر ہے۔ اوپر کا بلڈ پریشر 90 سے جبکہ نیچے کا 50 سے کم ہونے کی صورت میں لو بلڈ پریشر ہے۔ اوپر اور نیچے کا بلڈ پریشر مخصوص اصطلاحات ہیں جنہیں ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں۔ باقی ہائی بلڈ پریشر ایک موذی تکلیف دہ اور جان لیوا بیماری ہے۔ کسی زمانے میں اسے صرف بوڑھے افراد یا امیروں کے ساتھ خاص سمجھا جاتا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ 6 سال کے بچے میں بھی ہائی بلڈ پریشر کی اطلاعات موجود ہیں۔ بسا اوقات ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو بھی کئی سال تک اس مرض میں مبتلا ہونے کا علم نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اسے خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے۔ 30 سے 40 سال کی عمر میں ہونے والی اموات کی وجوہات میں ہائی بلڈ پریشر سر فہرست ہے۔ ہائی بلڈ پریشر دل کے دورے، دماغ کی شریانیں پھٹنے اور گردے فیل ہونے وغیرہ کا سبب بن سکتا ہے۔ پاکستان میں ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں دن بدن تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو دوستو، ہائی بلڈ پریشر کے اسباب کیا ہیں؟ نمک کا زیادہ استعمال، مرغن غذائی کھانے کی عادت، موٹاپا، جسمانی ورزش نہ کرنا، ذہنی دباؤ، شوگر، خون میں کولیسٹرول کا بڑھ جانا اور خون کے مختلف امراض وغیرہ ہائی بلڈ پریشر کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کی کوئی مخصوص علامات نہیں ہیں، البتہ سر چکرانا اور کانوں کے پیچھے سنسناہٹ محسوس ہونا وغیرہ اس کی علامت ہو سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے احتیاطی: نمک کے بغیر کھانا پکائیں اور کھانے کے دوران ذائقے کی بہتری کے لیے تھوڑا سا نمک ڈال لیں۔ پتوں والی تازہ سبزیاں، دالیں اور موسم کے تازہ پھل استعمال کریں۔ مچھلی اور مرغی اعتدال کے ساتھ کھائیں۔ سرخ گوشت مثلاً گائے اور بکری کا گوشت، چٹنی، اچار، مغز، کلیجی، گردے، تمام تلی ہوئی اشیاء اور بیکری کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ دودھ اور دہی بغیر بلائی کے استعمال کریں۔ گھی، انڈے، مکھن کم سے کم کھائیں۔ کھانا پکانے کے لیے کارن آئل، سورج مکھی، سویابین یا زیتون کا تیل استعمال کریں۔ ہائی بلڈ پریشر سے بچنے کا نسخہ: دوستو، اگر آپ ہائی بلڈ پریشر سمیت مختلف امراض سے بچنا چاہتے ہیں تو اچھی نیتوں کے ساتھ پیٹ بھر کر مت کھائیں، یعنی بھوک سے کم کھائیں، اپنا وزن نہ بڑھنے دیں، روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کا معمول بنائیں اور ٹینشن لینے سے بچیں۔ بلڈ پریشر میں چاول مفید ہے۔ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مریض کے لیے انجیر بھی فائدہ مند ہے۔ کھانا فریج میں رکھنے سے کھانے میں سوڈیم یعنی نمک کی مقدار بڑھ جاتی ہے، لہٰذا ہائی بلڈ پریشر کے مریض تازہ کھانا کھائیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو جلد غصہ آ جاتا ہے اور وہ ٹینشن لے لیتا ہے، لہٰذا اس کے سامنے غصہ دلانے والی باتوں سے بچنا چاہیے۔ ہر صحت مند انسان کو گاہے بگاہے اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروانا چاہیے۔ اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، کسی بھی وقت چیک کروا سکتے ہیں۔ ایک بار بلڈ پریشر کی دوا کا استعمال شروع کر دیا جائے تو پھر اسے عمر بھر کے لیے معمولات کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں لو بلڈ پریشر۔ لو بلڈ پریشر بذات خود کوئی بیماری نہیں بلکہ کسی مخصوص بیماری کی علامت ہوتی ہے۔ عموماً موٹاپے کے شکار افراد، نشہ کرنے والوں اور دوڑ کے مقابلوں میں حصہ لینے والوں کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے۔ مختلف بیماریوں میں دیے جانے والی
بعض ادویات بھی لو بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہیں۔ دوستو، جسم میں سستی اور کمزوری محسوس ہونا، متلی اور بے چینی، تھکاوٹ، گھبراہٹ کا احساس، ہلکا سر درد اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا وغیرہ لو بلڈ پریشر والوں کو چاہیے کہ دن میں کم سے کم 8 سے 10 گلاس پانی پئیں، ہر 4-5 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھائیں، ہلکی پھلکی غذا کھائیں، خشک میوہ جات مثلاً بادام، پستہ وغیرہ کا استعمال کریں، ایک جگہ زیادہ دیر کھڑے نہ رہیں، سو کر اٹھنے پر ایک دم سے کھڑے نہ ہوں بلکہ کچھ دیر رک کر آرام سے اٹھیں۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہ ہو تو نمک کا استعمال کریں۔ لو بلڈ پریشر کا آسان اور بہترین حل یہ ہے کہ سادہ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ پانی میں اگر تھوڑا سا نمک ڈال لیا جائے تو مزید بہتر ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا دیسی علاج۔ دوستو، 4 عدد کڑی پتے 1 کپ پانی میں رات بھر پڑے رہنے دیں، صبح نہار منہ ان 4 میں سے 2 پتے چبا کر کھا لیں اور اوپر سے وہی پانی پی لیں۔ بقیہ 2 کڑی پتے ضائع نہ کریں بلکہ سالن وغیرہ میں استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ صرف 1 ہفتے میں بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا، بلکہ ایک ہی دن میں فرق محسوس ہوگا۔ دوستو، یہ تھا ٹوٹکا۔ اب میں بتاؤں گا ہائی بلڈ پریشر کا وہ علاج جو میں اپنے متمم مریضوں کو دیتا ہوں۔ گل سرخ ایرانی اصلی، اسرول یا چھوٹی چندن، گوند کیکر، کشنیز، خشک سندل سفید اصلی، تخم کاہو، مکشر، دانہ الائچی خرد، ہر ایک 50 گرام نہایت باریک کوڑ پیس کر ارجن کی چھال کے پانی میں گولیاں مقدرے چنے کے برابر بنا لیں۔ مقدار خوراک 2 گولی دن میں 4 بار، اگر مرض کم ہو 2 گولی دن میں 3 بار، ورنہ 2 گولی صبح شام بھی پانی کے ہمراہ کھانے سے 1 گھنٹہ قبل یا 2 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ اسی دوران اگر مجبوری ہو تو ڈاکٹری دوائی استعمال کریں ورنہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستو، ارجن کی چھال عام مل جاتی ہے۔ دوستو، بلڈ پریشر چیک کرنے کے مختلف آلات بازار میں دستیاب ہیں۔ گھر کا کوئی فرد بلڈ پریشر چیک کرنے کا طریقہ سیکھ لے اور وقتاً فوقتاً گھر کے افراد کا بلڈ پریشر چیک کرتا رہے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پریشانی کی طرف سے توجہ ہٹا دیجیے۔ بلڈ پریشر سمیت مختلف دنیاوی پریشانیوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی پریشانیوں کے متعلق سوچنا ترک کر دیں۔ اگر ہر وقت ان کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو ان سے پریشانی اور ذہنی دباؤ میں مزید اضافہ ہوگا اور آپ اندر ہی اندر گلتے چلے جائیں گے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ صحت کے حوالے سے اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔